بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس سے آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ آپ کا 3 کا سلیبس ہے۔ آج ہم اس میں سبق حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور قواعد و انشاء میں مضمون نویسی اور تفہیم عبارت کا کام کریں گے۔ یہ آپ کی 3 کلاس کی اردو کی کتاب ہے۔ اب کتاب کے آخر میں صفحہ نمبر 5 کھولیے۔ ہم صفحہ نمبر 5 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں جس قدر بلند مرتبت اور مشہور خواتین ہو کر گزری ہیں، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ ہمارے پیارے آقا اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ آپ کے اخلاق اور عادات شروع سے ہی نہایت پاکیزہ اور بہترین تھیں، جن کی وجہ سے انہیں طاہرہ کا لقب دیا گیا، جس کے معنی نہایت پاک اور مقدس کے ہیں، اور آپ اسی نام سے مشہور ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک رئیس خولید بن اسد کی صاحبزادی تھی، جو اپنے قبیلے کے نہایت معزز شخص اور بہت بڑے تاجر تھے۔ والد کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کا کاروبار سنبھالا۔ آپ ملائکۃ العرب یعنی عرب کی ملکہ کے نام سے مشہور ہیں۔ پورے عرب میں ان سے زیادہ امیر اور کوئی نہ تھا۔ آپ تجارت کرتی تھیں اور اپنا مال تجارت دے کر لوگوں کو مصر، شام، یمن اور فارس کے ملکوں میں بھیجا کرتی تھیں۔ جو کچھ منافع ہوتا اس میں سے کچھ رقم ان لوگوں کو دے دیتی۔ انہی دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذہانت، امانت اور معاملہ فہمی کی وجہ سے پورے مکہ میں مشہور تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال لے کر تجارت کے لیے جائیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال ملک شام میں فروخت کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک غلام میسرہ رضی اللہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کی وجہ سے سارا مال جلد ہی بک گیا اور اس میں بہت زیادہ منافع بھی حاصل ہوا۔ واپس آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کوڑی کا حساب دیا۔ جس عمدگی اور خوش سلیقی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خریداروں سے پیش آئے، اس کا تمام قصہ غلام نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، سچائی اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا روپیہ پیسہ، مال و دولت اللہ کی خرچ کر دیا اور دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ اب صفحہ نمبر 6 پہ غار حرا میں پہلی بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچنے پر قدرے فکر مند تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بھی کانپ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا سنبھلی تو پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب نواز اور یتیم پرور ہیں۔ صداقت اور دیانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں اور مسکینوں کی امداد فرماتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور حق و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ روئے زمین پہ سب سے پہلے جو ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور نہ صرف ایمان لائیں بلکہ جب تک زندہ رہیں نہایت خلوص اور محبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خدمت کرتی رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ نے اسلام کی مخالفت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدم قدم پر بہت سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے اور کچھ نہ بن پڑتا تو طعن و تشنیع کرنے لگتے۔ ان مشکل حالات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کر بھی گزارا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، جب دوسرے لوگ میری بات ماننے کو تیار نہ تھے، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میرے سچے ہونے کی تصدیق کی اور اسلام قبول کیا۔ جب میرا کوئی مددگار نہ تھا تو اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہا۔ وہاں سے واپسی کے کچھ عرصہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا اور آپ جنت معلیٰ میں دفن ہوئی۔ جب انہیں قبر مبارک میں اتارا جانے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنے ہاتھ سے اس کام کو انجام دیا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی وفات پر بہت دکھ ہوا، چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے آج حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سبق کی پڑھائی کی۔ آپ اس کو بار بار پڑھیں، جو لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ان کو انڈر لائن کریں، اور اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ اس میں کچھ مشقی سوالات اور الفاظ جملے ہیں جو ہم کاپی پہ کریں گے۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ 3 سال تک رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت معلیٰ میں دفن ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سال کو غم کا سال کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 8 پہ درست جملوں پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ملائکۃ العرب کے نام سے بھی مشہور تھی، ٹک۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا نام میسرہ تھا، ٹک۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ 5 برس جاری رہا، کراس۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں دفن ہے، کراس۔ واحد کے جمع لکھیں، لقب القاب، یوم ایام، پیغام پیغامات، جسم اجسام۔ آپ نے یہ سارا کام کتاب کا، کاپی کا، قواعد و انشاء کا اگلے 10 دن کے اندر مکمل کرنا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس، آپ نے کاپی پہ ٹیگ بنانا ہے، سبق ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھائی، لکھائی، مشق، سوال جواب، جائزہ۔ اگلے صفحے پہ سب سے پہلے آپ نے تاریخ، گھر کا کام اور دن لکھنا ہے۔ عنوان میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارتکاز میں سوال جواب۔ سوال نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب طاہرہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب، طاہرہ کے معنی ہیں پاکیزہ اور بہترین۔ سوال نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سال کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، عام الحزن یعنی غم کا سال۔ سوال نمبر 3، وحی کے نزول کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی؟ جواب، آپ نے فرمایا آپ غریب نواز اور یتیم پرور ہیں، صداقت اور دیانت دار ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد فرماتے ہیں۔ صفحے پہ سوال نمبر 4، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں رہی؟ جواب، 3 سال تک۔ سوال نمبر 5، میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ مقدس، قرآن ایک مقدس کتاب ہے۔ صداقت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صداقت کے راستے پر چلے۔ تصدیق، اساتذہ نے بچوں کی تصدیق کی۔ خوشخبری، ابو نے خوشخبری سنائی۔ یہ آپ کی اردو کی 3 کلاس کی قواعد و انشاء کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 77 کھولیے۔ اس پہ چلاک لومڑی کی کہانی ہے۔ چلاک لومڑی، آپ اس تصویر کو دیکھیں اور اس میں دیکھیں ایک لومڑی ہے اور اب وہ آگے کیا کہہ رہی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لومڑی جنگل میں گھوم رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک کوے پہ پڑی جو منہ میں پنیر کا ٹکڑا لیے ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کوے کے منہ میں پنیر کا ٹکڑا دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ درخت کے پاس آئی اور سوچنے لگی کہ میں یہ ٹکڑا کیسے حاصل کروں۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے کوے سے کہا،
تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری چونچ بھی بہت خوبصورت ہے، میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھا گاتے ہو، مجھے آج کوئی گیت تو سناؤ۔ کوا اپنی جھوٹی تعریف سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے کائیں کائیں کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پنیر کا ٹکڑا نیچے گر گیا۔ لومڑی جلدی سے آگے بڑھی اور اس نے پنیر کا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ کوا لومڑی کا منہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ دیکھا بچوں، اس نے لالچ دیا اسے، اس کی جھوٹی تعریف کی اور کوا بہت خوش ہو گیا اور وہ چلاک لومڑی اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔ نتیجہ خوشامد بری بلا ہے، اسے آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ انشاء کا صفحہ نمبر 90 کھولیے، اس پہ اسٹوڈنٹس تفہیم عبارت ہے۔ اس پہرے کو آپ نے غور سے سننا ہے اور نیچے ان کے سوالات دیے ہوئے ہیں، اسی پہرے میں سے آپ نے جواب پھر خود نکالنے ہیں۔ ایک فاختہ اور چونٹی کی بہت دوستی تھی۔ جنگل کے ایک درخت پر فاختہ کا گھونسلہ اور اسی درخت کے نیچے چونٹی کا بل تھا۔ درخت کے قریب ایک ہی دریا بہتا تھا۔ ایک روز چونٹی اچانک دریا میں گر گئی۔ فاختہ بیچاری پریشان تھی کہ چونٹی کی مدد کس طرح کرے۔ آخر اس نے درخت سے ایک پتا توڑا اور دریا میں پھینک دیا۔ چونٹی اس پتے پر بیٹھ گئی اور اس کی جان بچ گئی۔ کچھ روز بعد ایک شکاری ادھر آ نکلا اور فاختہ کو شکار کرنے کے لیے نشانہ باندھا۔ فاختہ کی دوست چونٹی نے اس شکاری کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ چونٹی ہی شکاری کا نشانہ چوک گیا اور یوں فاختہ کی جان بچ گئی۔ دیکھا آپ نے کہ کس طرح فاختہ اور چونٹی نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ اب آپ نے اسٹوڈنٹس نیچے سوال دیے ہوئے ہیں، ان کے جواب آپ نے خود اس میں سے نکال کے یہاں پہ لکھنے ہیں۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اہم بات، آپ نے تمام کام اسکول کی کاپیز پہ کرنا ہے جو آپ اسکول میں استعمال کر رہے تھے۔ باہر سے کوئی نئی کاپی نہیں خریدنی۔ ان ہوم ورک کے نمبر آپ کے فائنل ایگزام میں لگیں گے۔ ہمارے چینل الائڈ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ اللہ حافظ فرام الائڈ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس لاہور۔